بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور آپ جب مسجد میں آ چکے کیوں آتے ہیں؟ مسلمانوں کا رب بھی ایک، قرآن بھی، کعبہ بھی، اور پیغمبر اور ہادی مرشد بھی، پھر اختلاف کس بات کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من سد فرجہ، جو مسجد میں آ جائے محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کا ثبوت دیتا ہے، اتفاق، اتحاد اس کے دل میں معجزن ہے، اور جب وہ صف بناتا ہے تو اس طرح پاؤں کے ساتھ پاؤں نرمی سے ملا کے کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی خلا درمیان میں نہیں ہوتا۔ اللہ فوراً دو انعام دے دیتے ہیں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، ورفعہ بہا درجہ، صرف جنت میں گھر نہیں بنتا بلکہ اس کے جنت میں درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ اور 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے لا شعوری میں ہمارے ذہن میں ڈالنے کے لیے، اتفاق، اتحاد، کٹھے ہو جاؤ۔ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو بستی کے لوگ کٹھے ہو جاؤ۔ 8ویں دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو 2-4 بستیاں اکٹھی ہو کے جمعہ اکٹھا پڑھ لو، ایک اور بڑا اجتماع۔ اللہ سال کے بعد کہتے ہیں چلو سارا گاؤں اور شہر مل کے ایک جگہ اکٹھے ہو کے عید پڑھ لو۔ پھر بڑی عید پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اب صرف شہر نہیں، ساری دنیا ایک جگہ پہ بیت اللہ میں اکٹھی ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام کو ہم سمجھتے نہیں، یہ سسٹم کیا ہے؟ کس طرح محبت کو اپروچ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام پیش کیا ہے جو اللہ کی طرف سے لایا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ 5 مرتبہ میں چاہوں یا نہ چاہوں مجھے صف میں کھڑا ہونا ہے۔ میرے ساتھ اگر کوئی وزیر اعظم یا صدر ہے، ٹھیک ہے میں دیہاتی ہوں، میں کمزور ہوں، میں نکارا ہوں، لیکن وہ پاؤں آگے نہیں کر سکتا، اس کو پیچھے سے ایڑیاں برابر کرنی پڑیں گی، صف سیدھی ہوگی تو نماز ہوگی۔ اس سے کیا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے؟ اور ٹائم کی وہ پابندی دی ہے کہ آپ نے اس وقت بس اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس انداز کی مینجمنٹ اسلام دیتا ہے، اس انداز کی کیراسٹی میں جا کے انسانیت کی گرومنگ کرتا ہے۔ یہ مشن محمد جو ہے، یہ جو پیوریفیکیشن اور بیوٹیفیکیشن انسانوں کی ہوئی ہے، وہ اسی مشن کو اختیار کرنے سے ہوئی ہے۔ جب تک آپ کا اور میرا مزاج نہیں بنتا وہ مزاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، میرے پیارے بھائیوں، میرے معزز اور مکرم بزرگوں، اس وقت تک ہم وہ خواہشات پوری ہوتی دیکھ نہیں سکتے جن خواہشوں کو ہم ترستے تو ہیں لیکن نظر نہیں آتی۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے حدیث سنی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں تھیں، اور آپ آنکھوں سے تو دیکھتے تھے لیکن آپ کا ایک معجزہ بھی تھا، آپ کے 2 مبارک کندھے، ان کے درمیان مثل زر الحجل، کبوتری کے انڈے کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مہر نبوت عطا کی تھی، اور آپ نماز کی حالت میں مہر نبوت سے بھی صحابہ کو دیکھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا انی اراکم من وراء ظہری، میرے صحابہ میں تمہیں دیکھتا ہوں جب تمہارے پاؤں میں تھوڑا سا خلال ہوتا ہے نا، تھوڑا سا اگر فاصلہ ہوتا ہے تو وہاں شیطان بکری کے بچے کی طرح جب تم پاؤں میں تھوڑا سا فاصلہ کر دیتے ہو اس کے درمیان آ کے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور آ کے ظاہر ہے وہ کیا کرے گا؟ آپ کو نماز بلائے گا، آپ کو مختلف چیزیں یاد کروائے گا، وہ یہ تو نہیں کہے گا غور سے پڑھو نماز، شیطان تو یہ نہیں چاہے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا، بلکہ آپ بھائیوں کی خدمت میں اگر کوئی ایسا بھائی آ جائے جس کو پتہ نہیں مسئلے کا کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے، تو آپ نماز کے بعد اس سے گزارش کیجئے، نماز کے اندر ہی اس کی قمیض پکڑ کے کھینچنے کی اور دھکا دینے کی کوشش نہ کیجئے، آپ ایک مرتبہ پاؤں ساتھ ملائیں، اگر وہ سمجھ جائے تو اچھی بات ہے، وگرنہ نماز نہ خراب کریں۔
وہ اتفاق سے ایک مسجد میں کوئی بیچارہ آ گیا تھا جس کو نہیں پتا تھا، تو نماز پڑھنے والا بھی خاصا پکا آدمی لگتا ہے، اس نے اس کے ساتھ پاؤں ملایا، اس نے پیچھے کر دیا، اس نے اور ساتھ ملایا، اس نے اور پیچھے کر دیا۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ امام کی طرف آپ کو آنا چاہیے، اس نے اور پیچھے کر دیا، حتیٰ کہ وہ دیوار چھوٹی چھوٹی تھی مسجد کی، اس نے بیچارے نے چھلانگ لگائی، کہتا اب آؤ۔ کیا فائدہ نکلا؟ دیکھیں آپ، یہ مشن ہے۔ مجھے بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو دعوت اس طرح دی ہے؟ آپ زندگی کے کسی بھی رویے میں جب تک اپنی عقل چھوڑ کے شریعت کی روشنی قبول نہیں کریں گے، آپ وائلنس سے بچ نہیں سکتے۔ بیلنس زندگی ہے، وہ اس مشن کا نام ہے جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔